سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل ومرام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اللہ پر تو ان کے لیے انعام رکھا ہے. ان کے ایمان کی عوض اللہ دنیا میں ان کے عظیم انعام عطا فرماتے ہیں اور وہ اپنی عبادت کو نہ صرف یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم فرماتا ہے ایمان والوں کو بلکہ اپنے فضل و کرم سے عبادات کے طریقے بھی ہمیں بتائے اور عبادات جو ہیں فرض کے درجے پر رکھیں تاکہ کوئی بھی انسان اس میں سستی نہ کر سکے. وہ عبادات جو ہیں جیسے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے یہ اللہ کی خاص عبادات ہیں بندے کے لیے اس نے کرنی ہے چاہے اس کی طبیعت مانے یا نہ مانے دل مانے یا نہ مانے لیکن یہ اللہ کا حکم ہے ہر مومن مرد اور عورت کو ان عبادات کو بجا لائے گا اسی طرح جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنے کا ان کو حکم فرمایا اسی ٹائم پر اسی وقت پر اسی انداز سے اور وہی طریقہ. اور اگر کوئی انسان ان عبادات کو چھوڑتا ہے نہیں کرتا تو اللہ کی طرف سے سختی ہے تنبیہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے بھی آپ ان عبادات کو نہیں چھوڑ سکتے. سختی اللہ کی طرف سے عبادت کرنی ہے وجہ اس کے کہ جو شرعی جواز اللہ نے پیش کیے ہیں. اور جو انسان نہیں کرے گا اللہ کا اس حکم کو نہیں مانے گا عبادت نہیں کرے گا اللہ پاک اس کو عذاب دیں گے سزا دیں گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. وہ ہم سنتے بھی رہتے ہیں اور جانتے بھی ہیں جیسے جیسے موقع آتے ہیں الحمدللہ اس کے مطابق ہمیں خبریں پہنچتی ہیں کہ اس عبادت کو فوراً ادا کرو اگر ادا نہیں کی جائے گی تو اس کی سزا ملے گی. جیسے کہ نماز ہے سب سے بڑی عبادت ہے عبادتوں میں انسان کو نماز پڑھنا. جو نہیں پڑھتا نماز تو جیسے ایک حدیث کا مضمون ہے
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے 5 وقت میرے حکم کے مطابق تو اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو نہیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا اس سے کوئی سامان نہیں ہے، بڑی سماع سے شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا جو ہے بہت بڑا عذاب ہے انسان کے لیے، اس کی دنیا بھی ختم، آخرت بھی ختم، سزا ہے، پڑھنی پڑے گی۔ تو اس سے ایک اور حدیث ہے نماز نہ پڑھنے پر، کسی کی نماز اگر فوت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی حالت یہ ہے اس وقت فوت ہونے کی وجہ سے نماز، اس کا گھر بار مال جو کچھ تھا اس کے پاس سب چھین لیا گیا، ختم، ہے ہی نہیں اس کے پاس کچھ بھی۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ تو گویا یہ ہے کہ یہ عبادات جو ہے انسان نے کب نہیں کرنی ہے، سختی ہے اللہ کی طرف سے، ڈنڈی کی عبادت ہے، کرو، کرنا پڑے گی، جیسے بھی آؤ پہنچو، ٹوٹا پھوٹا جو بھی ہے سجدہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ایسے رمضان اور روزے کے بارے میں حدیث ہے جو نہیں کرتا اس کے لیے سزا ہے، لیکن ایک عبادت اللہ پاک نے جس ذکر اپنی یاد کے بارے میں جو فرمایا اس کے معاملے میں کچھ عجیب اللہ نے قانون بنائے ہیں ذکر کے بارے میں جو ان سے مختلف ہیں بالکل۔ دیکھیں جیسے ایک آیت ہے قرآن کی، حج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس قرآن میں، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، حج کی بہت بڑی عبادت ہے جیسے ہمیں پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس وقت تم اپنے حج کے مناسک پورے کر لو، بہت بڑی عبادت سے فارغ ہو گیا آدمی، چھوٹی عبادت تو نہیں ہے، زندگی میں انسان کو ایک دفعہ میسر ہوتی ہے، فارغ ہو گیا الحمدللہ، پوری عبادت کی ہے، اپنا طواف کی ہے، سعی کی ہے، جو بھی ارکان ہیں اس کے الحمدللہ پورے کیے ہیں، بنا بھی گئے ہیں، مزدلفہ میں بھی گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فارغ ہو گیا، اس میں تو بہت ہر قدم پہ اتنے بڑے انعامات اللہ پاک نے رکھے ہیں حج پر، بخشا انسان ہے، سارے گناہ ختم اس کے الحمدللہ، دعائیں قبول ہو رہی ہیں ہر مقام پر، ایسی ہے نا حج بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مثال کتنی بڑی دی اللہ نے قرآن کے اندر، دیکھیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، یہ جب تم ادا کر لو ٹھیک ہے، سب کچھ جو میں نے کہا وسیع ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کر تو لیے تم نے حج کی بہت بڑی عبادت کی ہے، لیکن ایک خاص عبادت میری ابھی باقی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، یاد کرتے رہو مجھے۔ اب یہاں آپ سوچیں کہ کتنی بڑی عبادت سے آدمی فارغ ہو گیا، ابھی گناہ بھی ختم ہو، سب کچھ الحمدللہ اس عبادت کے بعد، تو ایسا آدمی بس فارغ نظر آتے ہیں آدمی، اللہ کا تبھی آرام کرو، بس بہت تھک گئے تم، اپنے سیٹ ہو جاؤ، بس نماز پڑھتے رہو، ٹھیک ہے، بخشائے کو۔ یہاں ذکر ہے کیا اللہ پاک نے حکم فرما دیا کہ تم، اتنی کیا ضروری چیز تھی ذکر، اتنی بڑی عبادت کے بعد بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا کرو، بس کرو اللہ۔ تو پہلی چیز تو آپ سوچیں، علماء کرام یہاں فرماتے ہیں کہ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کتنی افضلیت بیان فرمائی ہے، سوچنے کا کتنی بڑی افضلیت ہے اس کی، کہ اتنی بڑی عبادت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ ایک عجیب نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ عبادت جو ہم نے کی ہے حج کی، اس کے بعد آپ ہمیں کہتے ہیں آپ کا ذکر بھی کریں، تو یہاں علماء کرام کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس عبادت کے بعد کا ذکر کرو، وجہ یہ ہے کہ انسان عبادت کرتا ہے، مناسک پورے کیے انہوں نے، لیکن بھائی حق تو ادا نہ کیا ہم نے حج کا پورا، کہیں نہ غلطی تو ہے، نہ کوئی معاملہ کہیں خراب بھی ہو جاتا ہے، اور کون سی گارنٹی ہمارا حج قبول ہو رہا ہے کسی کے پاس؟ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے انسان سے، عبادت تو کر رہے ہیں
انعامات تو ہیں. تو یہاں جو اس کی عبادت کے بعد اللہ نے فرمایا فذکروا اللہ، حقیقت میں یہ ایک بہت بڑا انعام ہے وہ یہ کہ جب تم اس عبادت کے بعد ذکر کر لو گے تو میں تمہارا حج قبول کر لوں گا. یہ دیکھیں، یہ اتنی بڑا ذکر ہے، اتنی برکت ہے اللہ کے ذکر میں کہ جو تم نے عبادت کی ہے اور تم اس عبادت کو اس مقام تک تو نہیں پہنچا سکے کیا ہے، تو اب تم اس طرح کرو کہ میں تمہیں ایک اور عبادت بتاتا ہوں، تم مجھے یاد کرو، ذکر کرو میرا، تو اس ذکر کی برکت سے میں تمہاری عبادت کو قبول کر لوں. یہاں پہ ایک اور نقطہ سنیں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب حج کے بعد یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو معلوم ہے کہ ہر عبادت کے ساتھ ہی ہوگا. تو چاہیے یہ کہ انسان جب بھی کوئی عبادت کرے جو ہمیں فرائض دی ہے تو اس عبادت کے بعد اللہ کا ذکر ضرور کر لے، تھوڑا سا ضرور کر لے. اب آپ دیکھیں کتنی اہمیت ہے اللہ کے ذکر کی، کتنی عظیم چیز ہے. سبحان اللہ، فذکروا اللہ. اور پھر آگے کیا کہا؟ یاد تو کرو مجھے. کیسے کرو؟ ذکرکم آباؤکم. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کہ ایسے ویسے نہیں بھائی یاد کر لیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الحمد للہ، الحمد سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے یہ نہیں چلتا کام. اگر میں تمہیں طریقہ بتاؤں تو تم ذکر. اب یہاں ایک اللہ نے طریقہ بتایا ذکر. آپ ذکر کرنے والے لوگ ہیں، ہم سن لیں. جس ذکر کو اللہ پسند کرتا ہے اس میں طریقہ بتایا اللہ پاک. اسی طریقے سے ذکر جو اللہ کو طریقہ پسند ہے ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے نا، یا نہیں؟ اللہ نے کیا کہا کہ تمام عبادت سے مختلف دیکھیں کتنا رکھا اس عبادت سے اس ذکر کو. کہہ دے ذکر کیا ٹھیک ہے، نہیں مثال اللہ پاک کیا دے رہے ہیں؟ ذکرکم آباؤکم. جو تمہیں باپ اجداد ان کے بارے میں جب تم کوئی ذکر کرتے ہو تو کیسے کرتے ہو؟ ماں یاد آتی تو آدمی کیا کرتا ہے؟ کیسے بات کرے گا؟ باپ کو کیسے یاد کرے گا؟ اولاد کو کیسے یاد کرے گا؟ بیوی سے محبت ہو تو کیسے یاد کرے گا؟ جب یہ یاد کرتا ہے تو بعض دفعہ ان لوگوں کو یاد کرتے کرتے مدت ہو جائے نہ ملے اور کوئی آپ سے آ کے ملا ہے تو آپ سے بات کرتے تو آنکھوں میں آنسو بھی نکل آتے یا نہیں نکل آتے؟ کیونکہ ایک فطری رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے. بیٹے کو باپ سے، ماں کو باپ سے، بیوی کو بچوں سے، بہن بھائیوں کو، یہ خونی رشتے ہیں. کیا مثال دی اللہ پاک نے. کہتا ان کو تو تم جو یاد کرتے ہو تو یاد کرتے ہو محبت سے، اور مجھے ٹرخاؤ گے نہیں. اگر میری محبت بھی کرنی ہے تو ویسی محبت ہونی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذکرکم آباؤکم. خبردار جو کبھی مجھے یاد کیا تو بس ٹرخاؤ والا ذکر نہیں، محبت ہونی چاہیے دل کے اندر جس وقت تم مجھے یاد کرو. بہت بڑی شرط دیکھیں آپ، ہے نا فرق اس ذکر میں اور جو ہم ذکر کرتے ہیں زمین آسمان کا فرق. یہ جو ذکر اللہ پاک کریں طریقہ محبت کا، محبت کے ساتھ اگر مجھے یاد کرنا ہے تو وہ ذکر اتنا بلند ہو جاتا ہے الحمدللہ کہ اس ذکر کرتے ہوئے انسان کے آنکھوں سے آنسو ضرور نکلتا ہے اللہ کے نام پر. جب اس کی شان اور عظمت اور اس کی محبت جوش پڑتی ہے نا دل کے اندر، سینے سے آوازیں نکلتی ہیں الحمدللہ اللہ کی، تو اس وقت آنکھ کیا سب بےقرار ہوتی ہیں چیزیں. آنکھ سے آنسو جو نکلاتا ہے اللہ کہتا ہے کہ اس ذکر سے نکلا تیرا آنسو جو ہے تیری جہنم کی آگ کو بجھا کے رکھ دیتا ہے. ایک آنسو ذکر ہو، اور ذکر کس کے ساتھ ہو؟ محبت کے ساتھ ہو. اور محبت کہاں ہو؟ دلی میں ہو. سبحان اللہ. تب تو ہے وہ ذکر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، خود کہہ رہا ہے کہ ذکر فذکروا اللہ کرو حج کے بعد، لیکن کیسے کرنا ہے؟ ذالک آباؤکم. جیسے کہ تمہارے کون کرتے تھے؟ ماں باپ اور اجداد کو تم یاد کرتے ہو محبت کے ساتھ، انس کے ساتھ، عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ. کرتے نہیں؟ فرمایا ایسا تو ہو. اگر تم مجھے یاد کرنے بیٹھے ہو، یہ تمہیں دھیان کہیں جا رہا ہے اور اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہ جو ہے ذکر، یہ اس کے فل ان دا بلینک نہیں کرنی ہم نے. لیکن جس وقت اس عبادت کو ادھر کیا ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج و زکات ہو، ڈنڈے سے دھکیل لیا، چلو کرو جیسے بھی کرنا ہے کرو، مجھے سروکار نہیں پہ حکام کرنا ہے. اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی نہیں ہوگا یہ ذکر کرو تو محبت پہلے لے کر.
کتنا فرق ہے دونوں عبادات میں، دیکھیے وہاں سختی ہے اور یہاں کیا ہے، کوئی زبردستی نہیں. کسی والا کا تو مجھے کیا ضرورت ہے میرا ذکر کرو، مجھے کیا آؤ تو آؤ، مرضی تمہاری. تو یہاں جو ہے یہ کوئی توقع نہ کرے کہ اس کو ذکر میں گھسیٹا جائے گا، اس کو تبلیغیں کی جائیں گی، اس کو بتایا جائے گا. اللہ تعالیٰ جس کے دل میں میری محبت ہوگی خود مجھے یاد کرے. کیا ضرورت ہے اس کو گھسیٹا جائے، ادھر دھکا سے پھینکا جا رہا ہے اس عبادات کے لیے. لیکن یہاں کا ہے محبت ہوگی تو ڈیفینیٹلی یاد کرو. کتنا فرق ہو گیا اس انسان کے اندر، اندازہ لگایا کہ اصل انسان کا پتہ چل جاتا ہے اللہ کے ذکر سے کہ اللہ سے اس کا کتنا تعلق ہے. کوئی زبردستی نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ زبردستی آؤ جی ذکر، آؤ جی ذکر کرو. کیوں نہیں ذکر کرتے؟ اگر ایسے بٹھا بھی دیا ذکر میں، اللہ پاک کہتا ہے اگر ایسے بٹھا بھی دیا تو یہ میرا کیا ذکر کر رہا ہے، میرا مجھے تو اس کے دلوں کا خیال ہی نہیں میرا. تو شرط لگا دی ذکر کو ماں باپ کو، اب کم از کم یہ اپنے بچے سے اتنا دو کہ محبت دل کے اندر ہو. پھر کیا کہا، او اشد ذکر، کہ یہیں نہ رک جاؤ. فرمایا یہی نہیں کہ اس چیز محبت کی پہلے سے بڑھ کے ہے، اس سے بھی بڑی ہوئی بات ہو محبت کی. سبحان اللہ، کہ یہ تو کیا محبت ہے، یہ تو کچھ محبت نہیں ہے جس کا تم ان کو یاد کرتے ہو، بلکہ کیا ہے او شدہ ذکر، اس سے بھی بڑے محبت کے ساتھ تب میرا ذکر کرو. پھر دیکھو کہ اللہ کی طرف سے کس طرح جواب ہے، فذکرونی اذکرکم کا لطف پھر آتا ہے انسان. یہی ذکر جو ہے محبت والا پھر انسان کو بیگانہ کرتا ہے نا اللہ سے. تو یاد ہمیں اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے. دو چیزیں اس میں بڑی خوبصورت ملی. ایک یہ کہ ذکر ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہر فرض عبادت کو اللہ کے دربار میں مقبول کرنے کے لیے اس ذکر کو سہارا لینا پڑتا ہے انسان. تو ہمیشہ یہ قانون بنا لے انسان نے، جب اللہ کا ذکر، جب بھی کوئی عبادت کرے اس کے بعد اللہ کا ذکر ضرور کر لے. بیٹھ کے 5 منٹ 3 منٹ 2 منٹ دل کے اندر او شدہ ذکر. اور ذکر کا جو طریقہ اور شدہ پتہ ہی طریقہ آتا ہے، وہ محبت جو ہوتی ہے الحمدللہ وہ دل سے ہی ہوتی ہے. وہ ذکر جو ہے قلبی ہے، جس نے آپ اپنے رب کو یاد کر سکتے. یہ خیال ہے. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ بھائی ہر عبادت قبول کرا دیتا ہے اللہ کا ذکر. نمبر 2، ذکر وہی ذکر ہے کہ جب اللہ سے محبت ہوگی، اس کی عظمت، شان، جمال، شان، اس کی شان انسان کے سامنے ہو، کیا رب ہے، اس کے احسانات، اس کی بلندی. پھر بیٹھ کے سوچیے اس ذکر کے اندر اس کا کرم، اس کی فضلیں، اس کی نعمتیں، تمام ہیچ نظر آئیں چیزیں، وسائل اسباب ختم ہوتے نظر آئیں. یہ میرا کام ہو رہا ہے، اس سے ذریعے ہو رہا ہے، یہ کرے گا، نہیں، سب ختم ہو جائیں. اللہ کی محبت انسان میں ضم ہو جائے. یہاں اور کیا ہے، اور شدہ. دونوں طرف پہلو نکلتے ہیں. اس میں ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے کہ جب تم اس انداز سے بیٹھو گے جتنی کہ تم اپنے ماں باپ کی محبت سے کرتے ہو، اور یہ حد ذکر ہے. دوسرا پہلو نکلتا ہے کہ پھر میں تمہارے محبت کو اور بڑھا دوں گا. یہ بھی بات بن جاتی ہے، اس سے اور بڑھا دوں گا میں تمہاری میرے تمہارے درمیان جو محبت ہوگی نا وہ اور بڑھ جائے گی اللہ کے فضل سے. تو ہمیشہ یاد رکھو کہ اس چیز کا ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ دوستو کہ بھائی فرشتے اتریں گے پھر ہم ذکر جائیں گے. اللہ کا نہ کرو، کوئی نہ اس کا سزا دے گا، اللہ کچھ بھی نہیں دے گا. نماز تو اس لیے پڑھیں گے سزا ملتی ہے، ڈنڈے پڑیں گے فوراً، جوتے گھڑیں گے ادھر بھی. اللہ کا تعلق میرا نہیں ہے، بھگتے ہیں نماز کی طرف، لیکن ذکر اس تعلق نہیں ہے. ذکر کے لیے ایک اور سن لیں، اس میں کتنا خوبصورت پہلو نکلا ہے اور خوشخبری ہے. ذکر وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی. جتنے حضرات یہاں ذکر میں بیٹھے ہیں سب کے لیے خوشخبری ہے الحمدللہ. جو بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں موجود ہے اور اللہ اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے. آیت ثابت کر دی اس کو. وہ آ ہی نہیں سکتا ذکر میں، وہ ذکر کر ہی نہیں سکتا، وہ ذکر کی مجلس میں بیٹھ ہی نہیں سکتا جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے وہی بیٹھے گا. اللہ کہتا ہے یہ نعمت اسی کو دوں گا، صرف اس کو نعمت دوں گا. سبحان اللہ، کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی میری محبت ہوگی تو میں اس کو اپنے ذکر کی طرف کھینچ لیتا ہوں. اب آپ ذرا اندازہ لگا لیں، امت پہ ذرا نظر ماریں کہ کیا حالت ہے ذکر کے ساتھ ہماری. کتنے لوگ اللہ کے ذکر کو پسند کرتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے ہی نہیں، سب ڈھکوسلا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرے محبوب ہیں ان کی 2 نشانی ہیں.
دو نشانی اللہ پاک بتائیں میرے محبوب کی بندوں کی دو نشانی ہے. پہلی نشانی یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو اپنے ذکر کی توفیق دیتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. تو سبحان اللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ بھاگ تو آتے ہیں نا اللہ کی ذکر طرف, بیٹھ تو گئے نا شب جمعہ پہ اللہ کا فضل سے اللہ پہنچا دیتے ہیں نا. یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ محبت کی نشانی ہے. یہ کوئی زبردستی ہے ہی نہیں, ہے کوئی زبردستی؟ کچھ بھی کوئی نہیں کھینچتا. کس نے آپ گھر سے اٹھایا, کون آپ کو لے کے آیا, کیا چیز تھی, یہ پتہ چلتا ہے. کہتا ہے کہ تیرے دل میں میری محبت ہے. کہتا اب دیکھ اس محبت کو قائم رکھنا, توڑنا نہیں. ڈھکوسلوں میں یا کسی چکر میں آ کے, وسوسوں میں آ کے, کسی چیز میں بھی آ کے پیچھے نہ ہٹنا لگتا ہے. بڑھاؤں گا میں اس کو تیری محبت کو پیسہ, کیونکہ میں نے اعلان کیا ہے کہ میرے محبوبین کی نشانی یہ ہے کہ میں اپنے ذکر کی توفیق ان کو عطا فرما دیتا ہوں. پھر ہم ہفتے میں رسول نہیں ملتے, کہاں ملتے ہیں؟ مطلب کوئی بہت سے آدمی ایسے بیٹھے ہیں جو جمعرات بھی آتے ہیں, ادھر آتے ہیں ادھر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی محبت ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے الحمدللہ. اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے, اب یہی کام ختم ہو گیا ہمارا, جس سے اللہ محبت کرتا ہے کیا اس کو اللہ پاک آخرت میں سزا دے گا؟ تو دنیا میں اقرار کر رہا ہے کہ میرے محبوب بندے ہیں, یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں, میں ان سے پیار کرتا ہوں, تبھی تو یہ میرا ذکر کر رہے ہیں. اور جو ذکر سے بھاگ جاتا ہے, ذکر کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے محبوب بندے ہیں, میں ان سے نفرت کرتا ہوں انسانوں سے. یاد رکھو کہ جب ذکر پہ ایک دفعہ اللہ نے ڈال دیا, زندگی بھر اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا. مجبوری نہیں ہے, کوئی نہیں. نہ اللہ والے کھینچتے ہیں, اللہ والے تو وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ کہتا ہے. جب اللہ نے کہتے ہیں نہیں چھوڑو ان کو, وہ محبت ہوئی کہ خود آئے گا. ہے نہیں دنیا میں جس چیز سے محبت ہوتی ہے بھاگتے نہیں ذرا, کوئی آتا ہے اعلان ہوتا ہے, کچھ نہیں. صبح سب بھاگے جاتے ہیں دکانوں میں, کیوں کہ پیسہ چاہیے, سب کو ضرورت ہے, بھاگتا ہے. تو ذکر کرنے کا یہ عبادت ایسی نہیں ہے. یہ نہ سمجھنا کہ نمازوں کی طرح, روزوں کی طرح, حج کی طرح میں ڈنڈے لگاؤں گا, بتاؤں گا کہ تمہیں یہ سزا ملے گی, فضا سنو, کوئی نہیں. آؤ گے تو بہت کچھ ملے گا اللہ تعالیٰ کے ذکرکم آباءکم اشد. آگے دیکھیں نام اس میں دیتے ہیں اللہ کے ذکر کا, کتنا خوبصورت. اللہ کہتے ہیں وہاں یقول, تو ذکر کرتا ہے آدمی تو ایک چیز کا خیال رکھو. یہاں ایک اور نقطہ آ رہا ہے بڑا سا, وہیں یقول ربنا آتنا فی الدنیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں, پھر مانگتے ہیں مجھ سے کیا ہے؟ دنیا. سبحان اللہ, دنیا کا اور ذکر کا تعلق نہیں ہے. اللہ پاک کہتے ہیں خبردار یہ کبھی نہ کرنا کہ دنیا کے لیے اللہ کو اختیار نہ کرنا ذکر کو. کیوں؟ اللہ کہتا ہے جو ایسا کرے گا وما لہو آخرہ, آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے, اس ذکر کا کچھ نہیں ملے گا. یہ قرآن ہے نا بھائی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کے دل میں صرف یہی ہوگا کہ دنیا میری بن جائے, دنیا کے کہتا ہے دنیا میں دے دوں گا, لیکن کیا ہے وما لہو فی الآخرہ, آخرت کے اندر کچھ نہیں ملے گا. پھر یہ یاد رکھنے ایک چیز, خالص یہ ایسی عبادت ہے اللہ کا ذکر, محبت بھی ہو, اخلاص بھی ہو, اور خالص اپنے رب کے لیے ہو. یہ شرط ہے ذکر کی بھائی. ان ذکر کا اثر ہوتا ہے. پھر کریں گے ہم ایسے انشاءاللہ, کوشش کریں گے. یاد رکھیں کبھی ایسی بات نہیں کہ بھائی دنیا کا لالچ آ رہا ہے, اس کے اندر نفس آ رہا ہے, نفسانی خواہشات آ رہا ہے, میں ذکر اس لیے کرتا ہوں, میں ذکر اس لیے کرتا ہوں, نہیں بالکل نہیں. فلاں ذکر کے چلنے بیٹھو تو کہو میں ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ میرے دل میں اللہ نے محبت پیدا کر دی ہے, اور میں عاشق بننا چاہتا ہوں اپنے رب کا, عاشق, پکا عاشق. تو جہاں بھی دیکھیں جس وقت آپ تصویر اٹھا رہے ہیں, کوئی عورت بھی ہے یا مرد بھی یاد کر رہا ہے, خدا کی قسم یہ سوچ کے کہ اللہ ہو کر, اللہ کہہ رہا ہے تو مجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے بندے سے تم سے محبت کرتا ہے. خدا کی قسم کیا بڑی خوشخبری انسان کو دی ہے. وہاں کہہ رہا دنیا مانگو گے مجھ سے, دنیا کی کسی لالچ کی وجہ سے تم ذکر کر رہے ہو, کبھی نہیں. فرماؤ یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اگر تم اسے ہٹ کے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تم دنیا بھی دوں گا, آخرت بھی دوں گا, اور عذاب جہنم سے بھی بچا لوں گا. یہ دعا دے دی اللہ پاک. وہ کرو گے تو کچھ نہیں ہے, لیکن اگر تم نے کیا اللہ کی خاطر, دنیا ہے ہی نہیں ذکر میں,
کچھ لالچ نہیں، نہ خلفا، نہ یہ نہ وہ عروج، نہ کچھ مائنس کر دیا نہ صرف چیز کو. اللہ کہتا ہے اب آئی نا بات، تو اب تجھے کیا ضرورت ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا. دنیا میں کیا ہے؟ گھر بار، بیوی، بچے، کاروبار، سب کچھ دنیا ہے نا. تو فرمایا دنیا بھی آسان بلند ہوگی تیری، بے فکر کر دوں گا. اور دوسرا آخر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ، آخرت کا بھی نظام بہترین ہوگا، حسن. وہ تو حدیثیں سنائی جائیں تو پتہ چلے گا کہ آخرت میں ذکر والوں کیا ملے گا. کہنا عذاب النار، جہنم کی آگ کو تجھ سے دور کر دوں گا، تیرے تعلق ہی نہیں ہوگا. تیری نام ایک دم اللہ نے فرمایا اس چیز کو. کیسی پیاری آیت ہے قرآن میں. کس کی تعریف ہو رہی ہے بھائی؟ کون سی عبادت کی ہو رہی ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. نہیں پھر کیوں نہیں آتے صبح؟ کبھی آ رہے ہیں، کبھی نہیں آ رہے، کبھی سب نیند. کبھی نہ کرو اتنی بڑی نعمت کو، کبھی نہ ٹھکراؤ دوستو، کبھی نہ ٹھکرانا. توقع نہ کرنا کہ کسی کے لیے تم ذکر کرو. نہ شیخ کو ضرورت ہے، نہ اللہ کو ضرورت ہے، کسی کو ضرورت نہیں اور ذکر کی. الحمدللہ بس جہاں ذکر کرو گے اللہ تعالیٰ اعلان کر دے گا یہ میرا عاشق ہے، تو محبت کرتا ہے. یہی شکر کو اللہ پاک نے ہمارے سینے میں اپنے ذکر کی محبت کو جتنی دفعہ کرو، کیونکہ اللہ نے تو کثیر کہا ہے نا ذکر، اتنی زیادہ بہت محبت کرنے والا عاشق اللہ بن جاؤ گے تم لوگ. پھر کیا ملے گا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ قنا عذاب النار. آگے دیکھو آیت کیسے اللہ پاک ختم کرتا ہے. نصیب مما کسبوا. میں آگے پیچھے لفظ چھوڑ دیتا ہوں، مختصر کر دیتا ہوں. نینا ناراض میں یقین اللہ پاک کہہ رہے ہو سبحان اللہ. نینا یقین ہے نصیب مما کسبوا، تمہیں نہیں یقین ہے میں دوں گا یہ چیزیں، ہے نا. یقین ہے تو یہ باتیں سن کے آتی کیوں نہیں اللہ کے ذکر پہ؟ یہ دنیا کو کہا جا رہا ہے، پوری دنیا میں اعلان کر رہے ہیں اللہ پاک کی آیت کا. یہ قرآن ہے، قرآن یہ تو ابھی پڑھ رہے ہیں، ہر وقت تو قرآن پڑھا جاتا ہے ساری دنیا کے اندر. کون سی جگہ تو قرآن نہیں پڑھا جاتا؟ تو اللہ پوری دنیا کو مخاطب ہوا رہا ہے. یہ سبما کا سب نہیں تمہیں یقین ہے باتوں کا کہ میرا ذکر کیا چیز ہے، مجھے کتنا محبوب ہے، یہ سب کچھ جو کروں گا میں نہیں آ رہا نا. کہتا ٹھیک ہے، واللہ سریع الحساب، فکر نہ کرو، جو میں کہہ رہا ہوں ہوگا ویسی. بہت جلد حساب کے دائرے میں تم لوگ آنے والے ہو. اپنی آنکھوں سے دیکھو گے میری بات سچ تھی یا نہیں تھی. دیا نہیں نصیب مما کسبوا، ساری چیزیں میں دے رہا ہوں. دیکھا ذکر کا انعام مل رہے ہیں نا، آخرت میں یہ نہیں ملے جو کچھ میں نے بتایا قرآن نے کہا تھا. تھوڑا پھر تسلی کر لو سبحان اللہ. اگر نہیں نا یقین آتا پھر دیکھنا تو واللہ سریع الحساب. سریع کہتے یہ کوئی فاصلہ نہیں ہے، جب قائم ہو جائے گی میری عدالت فکر نہ کرو. مرنا تو ہے نا. دیکھیں آج اس ہفتے کتنے جنازے اٹھے ہیں اسی مسجد سے، کتنے جنازے اٹھے ہیں اس مسجد سے اس ہفتے. تو لائن لگی کہ اللہ کی رحمت میں لوگ پہنچ رہے تھے. سریع الحساب. پھر کیا ہوگا؟ تو پھر میں تمہیں دکھا دوں گا واللہ کہ اللہ سی باتیں کرتا تھا قرآن میں، یہ نہیں کرتا تھا. یہ سب چونے کے لیے دیا تھا قرآن، یہ تراویح کے لیے دیا تھا. آج سمجھ آ رہی ہے نا کیسی ہے؟ کتنی دفعہ پڑھی ہوگی ہم نے. کیا ہے اس پوری کیوں ذکر کیوں کرتے ہو؟ یہی آیت پڑھ لو کافی اللہ کے فضل سے. یہ آیت پڑھ لیتے انسان، میں کہتا ہوں کوئی اور تو مرد کبھی زندگی میں ذکر نہ چھوڑے. اب ذکر لگ گیا ہے تو ذکر سے بھاگنے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ ذکر سے بھاگ میرا دشمن ہے. دشمن کہا ہے اس کو؟ مبدود ہے. اور ذکر بیٹھنے والا کون ہے؟ محبوب ہے. کتنا آسان عمل اللہ پاک نے دیا ہے. ہم جہنم 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 عذاب عذاب یہ ہمیں کھم رہتا ہے. اللہ کہتا ہے کتنی بڑی مشکل چیز ہے جہنم سے بچنا. اللہ کہتا ہے ذکر کر. جب تو محبت سے ذکر کرے گا تو ایک آنسو جو تیرے ٹپکے گا وہ ایک آنسو جہنم کو ختم کر دے گا. بتاؤ جہنم سے بچنا مشکل ہے. اس آنسو کے اندر جو آنکھوں سے نکلے گا یہ تاثیر ہوگی الحمدللہ کہ اس کا وجود جو ہے اس شخص کا اب گناہوں سے پاک ہوتا جا رہا ہے. کلیئر ہو گیا اللہ کے ذکر کے ساتھ. تبھی تو اتنا وزن ہو جاتا ہے انسان کا آنسو. ہے نا کتنا آسان عمل. اللہ مشکل لگتا ہے، کتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر. کاش آج امت یہ سمجھ جائے بات کہ ہمارا ہر چیز کا علاج جو ہے اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ ذکر میں رکھا ہے. چھوٹی چھوٹی بات ذکر بھاگ گئی، ادھر سے نکل ادھر کس کا نقصان آدمی کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے اسے چھوڑتے چھوڑتے انسان میرا دشمن بن جائے گا. تو ماشاء اللہ بہت ہی
عجیب و غریب اس آیت کے اندر الحمدللہ یعنی ذکر کی اللہ نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں کتنی زبردست ہے. 3-4 چیزیں جو ہم نے غور سے کرنی ہے کہ ذکر کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ محبت چاہیے. محبت سے بیٹھے دل لگا کے کرے آدمی, تسلی سے کرے کہ ہاں قربانی دے کے کرے. محبت کا پس قربانی دے کے, نیند آ رہی ہے یا کوئی پریشانی آ رہی ہے یا تھکن ہو رہی ہے یا روک رہے ہیں لوگ یا فلاں, ان کو چھوڑ کے آئے گا تو کہے گا نہیں محبت ہے. ایسی ہوتی ہے نا محبت. بیماری میں ہر چیز چھوٹی موٹی بیماریاں پہنچ سکتا ہے, پہنچے. ہاں خدا نہ خواستہ ایسی بیماری ہو جائے کہ بھئی اٹھ نہیں سکتا یا واقعی بیمار ہے. بیمار تو 3-4 قسم کے ہوتے ہیں نا آدمی. اب چھینک آ جائے بیماری تو نہیں نا آدمی, تھوڑا درد ہو جائے بیماری ٹانگ سے نہیں. جب سب کام دنیا یعنی محبت کی بات ہے. میں نے ایسے ایسے لوگوں دکان کھولتے دیکھا ہے کہ جو جن کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ تیرا والو بند ہے اور کسی وقت بھی اٹیک ہو سکتا ہے, چلو یہ دیکھی جائے گی دکان تو کھول لیتے ہیں, جا کے ٹل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے دیکھا ارے یار تمہیں تو اتنا ڈھونڈ کے آرام کرو. اجی آرام ہوتا ہی رہتا ہے زندگی میں, یہاں بھی ہم نے کون سا کام کرنا ہے, پڑھنے دکان کے اوپر ہے ذرا کمپیوٹر رہ گا تھا, ہم نے کون سا کام, بس کیا کریں, گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا. اچھا بھلا کر ذکر میں آ جاؤ, پیٹ میں بڑا یہاں درد ہو رہا ہے, ڈاکٹر صاحب نے کہا ہلنا نہیں بسترے سے, چائے پی چلے بیٹھے, گرین ٹی دو بھائی. یہ محبت ہے. کس کا نقصان ہے؟ فکر کو نہ چھوڑو. نماز کا کمال نہیں ہے, نماز تو آنی, نماز تو ڈنڈے ہیں. اللہ تعالیٰ ڈنڈا استعمال کرتا تو کون آتا نماز پڑھنے. تب یہ حال ہے ہمارا کہ اس کے بعد اتنی سزائیں دی اللہ پاک نے نماز کے لیے, سمجھے نا, تو ہم نماز پہ نہیں آ رہے, پرواہ نہیں کرتے, ہم جماعتوں کو چھوڑ دیتے. اللہ نے اس لیے ڈنڈا رکھا. لیکن یہ جو عبادت رکھی ہے یہ خالص محبت کی عبادت ہے. اللہ کا خالص. تو پہلی چیز محبت ہونی چاہیے دوستو اللہ کے ذکر کر کے اندر. اور شد و پھر محبت بھی ہو بڑی ہائی درجے کی محبت بڑھتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے الحمدللہ. اور ایک چیز یہ جو آگے بیچ میں کہ ہر عبادت کو قبول کرتے ہیں اللہ کا ذکر, تو ہر عبادت کے بعد 3-4 منٹ مراقبہ کر لیں اللہ کا ذکر. اور چوتھی چیز, جس حضرات نے اللہ کا ذکر نہیں سیکھا, قلبی ذکر کی باتیں ہیں ساری, اور شدہ میں یہ زبان والے ذکر ختم ہو جاتے ہیں, یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اللہ تعالیٰ نے جہاں ذکر کا حکم دیا ہے, آپ کو پتہ ہے قرآن میں کتنی جگہ ذکر کا حکم آیا ہے؟ واسطہ بالواسطہ 800 پلیسز پہ اللہ نے ذکر, کتنی دفعہ؟ 800 دفعہ اللہ نے اپنے ذکر کا ذکر کیا ہے قرآن کے اندر. بتاؤ, سمجھے؟ قلبی ذکر سیکھو, دل کا ذکر. یہاں کیا ہو حضرت مجھے ذکر سکھا دو, بس ذکر سیکھو. اور بس پھر تو ہر نماز کے بعد 3 منٹ بیٹھیں گے, نماز قبول, عبادت قبول, ارہ سازی, چلتے پھرتے جو نیت میں نے بتائی ہر وقت دل پہ اللہ کی رحمت کا نور میرے دل میں آ رہا ہے, اور میرا دل اللہ اللہ کر. کوئی بھی عبادت کرو, قرآن تلاوت, قرآن پڑھا, تلاوت کی قرآن کی, 2 سپارے 5 سپارے 7 سپارے بند, اللہ کا ذکر. یہ ایک قسم کی قبولیت ہو رہی ہے, نور اور نور ہو رہا ہے آپ کا قرآن الحمدللہ. زکات دی, ذکر. حج پہ تو اللہ نے کیا ہی دی ہے, حج کہا تو ہر جگہ کے بعد ہے, بڑی بڑی جنگوں میں کہا ہے, لڑائیوں میں کہا ہے, کہ اس کے بعد بھی کیا ہو, ذکر. ذکر کو مت بولنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ پہ جا رہے ہیں, 2 نبی ہیں, ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی ہیں, اور کتنی بڑی مشن پہ جا رہے ہیں. خود کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تیار ہو کر, نبی کہہ رہے ہیں وہ بہت بڑا دشمن ہے, اس سے لڑنا تو بہت مشکل ہے, جائیں یا نہ جائیں. اللہ ہلو, ہلتے کیوں نہیں, اپنے نبیوں کو کہہ رہے ہیں یہ ڈنڈا پکڑو, یہ ہاتھ کرو. کتنا انکریج کر رہا ہے, جاؤ تبلیغ کرو, اس کو ڈرتے کیوں؟ یا اللہ ان کے جادوگر تو بہت بڑے ہیں, اب میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے. یہ نبی کہہ رہے ہیں, اندازہ کیا کہہ رہے ہیں, میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے. اللہ تعالیٰ کہ چل تیرا بھائی بھی جائے گا. اب دونوں تیار ہو رہے ہیں, ان کو اللہ تیار کرا رہا ہے, تبلیغ کرنے جا رہے ہیں بتانے کے لیے. دیکھیں کتنے بڑے مشن پہ جا رہے ہیں, سب کچھ تیار کر کے پورا تیار کیا اللہ پاک نے ان کو, اور کہا جاؤ آپ اس کے پاس. تو ساتھ میں کہا چلو ایک بات ہے کہ یاد رکھنا, تیاری بھی نامکمل ہے. کیوں؟ کہ اللہ کا ذکر قائم رکھنا, وہاں پہ یہ خیال رکھنا. پڑھا کے دیکھیں قرآن, کہا یا نہیں؟ آیت پڑھ لیں, ابھی پتہ چل جائے گا. بلا تلے آتی کہا نا قرآن. دیکھو بھولنا نا ذکر, یہ نہ سمجھ ہم تیار ہو گئے, ہر چیز نبی ہیں. اور یہاں ایک چیز ہے, نبی کیا ذکر نہیں کرتا؟ سوچیں ذرا,
سبحان اللہ، کتنا بڑا اشارہ دیا ہمیں اللہ پاک نے. نبی تو ہوتے ہی ذاکر ہے، اس کا کام ہی ذکر کرنا ہے. الحمدللہ بتا دیا گیا ہے، نبی کے ذریعے بتایا گیا کہ اگر کہیں کامیابی ملے گی مکمل طور پہ، تم دنیاوی طور پہ تیار ہو گئے ہو، لیکن کامیابی اسی وقت تمہیں ملے گی کسی مقام پہ، کسی فرنٹ پہ، جب تم میرا ذکر کرو گے. تو کون سی جگہ چھوڑی اللہ پاک نے دنیا کے اندر کس کام کے لیے؟ آج ہمارا یہ حال ہے کہ بھائی میں تو مانا نہیں، لیکن اس قحط الرجال کے زمانے میں جب راشنوں سے وہ نہیں ملتا، ڈپو میں کچھ نہیں مل رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب میں اس جماعت کو دیکھتا ہوں ذکر کرنے والے تو اللہ کا کرم یاد آ جاتا ہے. کس طرح ہم کس طرح بیٹھ گئے یار، سوچو. ہمیں کیا پتا تھا اس کا آگے بھائی اتنی اس میں عبادات ہیں، ہم نے کیسے سیکھ لیا؟ کس نے ہمیں ہمت دے دی؟ کس نے ہمیں سب کچھ بلا دیا کہ ہم کیا ہیں؟ پھچو بول کے ہم آ جاتے ہیں کہ چلو الحمدللہ. اتنا اپنے آپ کو گرا کے ہم لوگ آتے ہیں. یعنی بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، میری کیا حال، میں تو جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. علماء کرام ہیں، حفاظ ہیں ماشاءاللہ، خطیب ہیں، بڑے بڑے انسان ہیں، یعنی میں تو ان کی جوتیوں کی خاک کے درے کے برابر بھی نہیں ہوں. لیکن کمال ان کا ہے کہ کتنی محبت اللہ کے دل میں ہوگی کہ انہوں نے اپنی مٹا کے یہاں لائی. اور جو جتنا مٹا کے ذکر کرتا ہے، انہوں کیا پتا کہ ان کا درجہ کیا ہو، کیا پتا کہ ان حضرات کا درجہ کیا ہوگا. کہ ایک گندے انسان کے پاس جو ان کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پتا ہے کہ ذکر ہے، یہ کرا تو ذکر رہنا، بھولو اس کو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں. ہو تو اللہ کا ذکر ہے، چلو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. دنیا کہے گی تو کہنے دو کہ کیا کر رہے ہیں، دیکھو یار کس کے پیچھے لگ گئے ہیں، کیا حساب ہے، کتنا مٹایا ہے اس نفس کی دنیا میں. قسم خدا کی میں تو مبارکباد دیتا ہوں ان حضرات کو، ان علماء کرام کو، کہ ان کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے. عام آدمی تو ہے جو بیٹھے ہیں، لیکن دیکھو اتنے بڑے علماء کرام، حفاظ علماء کرام بیٹھ کے ایک ایسے انسان کے ساتھ آ جائیں، صرف کس طرح کہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ذکر سیکھیں کہ حضرت ہمیں ذکر سیکھیں اور پورا آداب ہوں الحمدللہ. تو یہ تو بھائی اللہ نے کہا نا سیکھ کھائے، قسم خدا کی. ہاں نصیب میں مکسب اللہ اللہ سریع الحساب. دیکھنا ان کے مقامات، کل دیکھنا ساری دنیا رش کرے گی ان علماء کرام پر الحمدللہ. جن کو آپ بیکار سمجھتے ہیں نا، بیکار ہیں، کدھر لگ گئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس حساب میں امام مالنی ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، صبح بھاگ رہے ہیں، نیچے بھاگ رہے ہیں، کرتے ہیں بھی لوگ. ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کی دجی اڑ رہی ہے بیچاروں کی. کرتے کیا؟ صرف اللہ کا ذکر. اپنے آپ کو نیچے انہوں نے دنیا کے لیے نہیں کیا، رتبے کے لیے نہیں کیا، بلندی کے لیے نہیں کیا، بلکہ وہ تو ختم کی ہیں ساری چیزیں، سب ختم کر کے الحمدللہ اللہ کے ذکر کے پائے نام پہ. تو یہ کتنی بڑی بشارت ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہوگی. آج میں ان کو احساس دلا رہا ہوں کہ تم ہمارے لیے دعا کیا کریں، آپ حضرات امت کے لیے دعا کریں. جہاں علماء کرام بیٹھے ہیں تو امت کے لیے دعا کریں، الحمدللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. کیا رتبے ہوں گے آپ کے. اور یہ جو امتحانات ہیں، ایسے علماء کرام پہ جو امتحانات لی جاتے ہیں، ایسے بڑے انسان ہیں نا یہ لوگ، پریشانیاں آتی ہیں، تنگی آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں بہت ہیں. پھر کیوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان کے درجات کو اتنا بلند دیکھنا چاہتا ہے کہ جب پریشانی کا مطلب ہے بلندی درجات، یاد رکھنا ہمیشہ. جب بھی کوئی پریشانی آئے سمجھو سبحان اللہ، اب یہ میرے درجے بلند ہو رہے ہیں. بھائیو انہی کو دیکھ کر ہم شرم کریں. ہمیں کیا خوبی کہ ہم ذکروں پہ نہیں آتے. ایسے ایسے ساتھ ذکر کے اندر آتے ہیں الحمدللہ، بیٹھ جاتے ہیں 2-2 گھنٹے میری فضول باتیں سنتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ غلطی بیچارے غلطی بھی نہیں نکالتے میری، تو صبر سے باتیں سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں. کتنا مقام ہے آپ بھی سوچیں. میں عرض یہی کروں کہ بھائی اتنی بڑی عبادت کو ہمیں چھوڑنا تو الگ بات ہے، کھینچنا چاہیے لوگوں کو، اور سیکھنا چاہیے جن لوگوں نے نہیں سیکھا. اٹھے نہ مجلس سے جب تک ہمیں اللہ کا ذکر نہ دے. اٹھے نہ مجلس سے ہم ذکر سیکھ کے جائیں یہاں سے. کیوں ہمیں زنجیریں مانی شیطان نے ایسے غلطی، ہم اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. مفت میں دل اللہ اللہ کرتا رہے گا، وہ یہی قرآن چاہتا ہے. کوئی شرط نہیں اس میں کہ بھئی فلاں سے بیعت ہے، اس سے بیعت ہے، یہ فرقہ ہے، یہ فرقہ ہے. دل تو اللہ کا ہے. دل کس کا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں میں فلاں سے بیعت ہوں جی، میں ذکر کیا ہو گیا بیعت تو میری بیعت ٹوٹ جائے گی کہ اللہ کے ذکر کرنے سے. کتنا بڑا شیطان کا دھوکہ ہے. الحمدللہ 2 شادی تو کر لے، تو 2 شیخ نہیں رکھ سکتے. ابھی کہنے میں تجھ سے شادی کرنی ہے، کبھی نہیں کہیں گے میری دوسری بیوی ہے. ٹھیک ہے وہ مکان ادھر دے دیں گا، تم آ جا پھر. ٹھیک ہے
حقیقت مجبور سے جی رشتہ آ گیا, ابھی سب تیار. جب کہو کہ اللہ کا نام مل رہا ہے, ہو سکتا ہے آپ کے شیخ نے آپ کو اور دیا, لیکن یہ اتنی بڑی چیز مل رہی ہے کہ قلب جاری, یہ تو نہیں دی نا آپ کے شیخ نے, تو وہ تو سیکھ لو, اس میں کیا فرق پڑ گیا. یہ دھوکے ہیں شیطان کے جو آخرت میں روک رہا ہے. اللہ یہی کہہ رہے ہیں, یہی اللہ نے کہا ہے, نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. اس کے انعامات کو تم ضائع کر رہے ہو. قرآن کہتا ہے, اللہ کہتا ہے میں قرآن کی زبان میں تم سے بات کر رہا ہوں کہ ذکر اتنی بڑی چیز ہے, اس کے یہ مقامات ہیں, اور تم بھاگ رہے ہو پیچھے کی طرف. سیکھ کے جائیں گے یا نہیں؟ ہاں, نکلا شیطان یا نہیں نکلا؟ بھی اس سے زیادہ میں کوشش نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے, اور بس ذکر پہ قائم رہیں. ذکر کو بہترین لائن سے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی اور کچھ ہم نے نہیں کرنا, نہیں, ذکر کو پابندی سے پکڑیں, پابندی سے. روح ہے, ہر چیز کی روح الحمدللہ. باقی جو کام جہاں جیسا آپ کرتے ہیں, کسی دین کے شعبوں میں الحمدللہ ترقی ہوگی, نقصان نہیں ہوگا اس میں. ٹھیک ہے بھائی, کریں گے نا ذکر.